میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے. محترم بھائیوں بزرگوں، اس وقت ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ عجیب و غریب تشویشناک ہے. اس سے پہلے اس ملک کی تاریخ میں واقعات ہوتے رہے ہوں گے، لیکن ابھی جو سچویشن ہے آزادی کے بعد سے، وہ پریشانی جو لاحق ہے اور جو حالات ابھی آئے ہوئے ہیں، آزادی کے بعد اس طرح سے سنگین حالات پیش نہیں آئے تھے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں وہی کرنا چاہیے جو آزادی کے وقت ہمارے اکابر اور مشائخ نے، علماء نے، دانشوران قوم و ملت نے قدم اٹھایا اور پلاننگ کی، منصوبے بنائے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپس میں یکجہتی، مساوات، برابری، حسن اخلاق، یہ مسلمان اپنے اندر پیدا کریں بہت اہتمام کے ساتھ، کیونکہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہمارے آنے کا ایک مقصد ہے اللہ کی عبادت، اور دوسرا مقصد ہے امن و انصاف کو قائم کرنا، ظلم و ستم کا خاتمہ کرنا. یہ دوسرا جو مقصد ہے آج اس پر بات کی جائے گی، اور وہ مقصد بھی عبادت ہی ہے، کیونکہ اللہ کے کسی حکم کو پورا کرنا وہ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، نشانیاں دے کر بھیجی. کیوں؟ تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم ہو جائے، ظلم و ستم ختم ہو جائے. اور اس فکر کو اور اس کام کو امت مسلمہ نے ہمیشہ اپنے اوپر ذمہ داری کی طرح سے ادا کیا ہے. دنیا میں بلکہ ہم سیرت میں ہی چلیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں مکی زندگی جو بہت ہی مصائب و تکلیف میں گزری، لیکن مدنی زندگی جو ہے وہ فتوحات کا دور ہے، پاور اور طاقت اور اقتدار کا دور ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی عبادت گاہ کو مسمار نہیں کیا. کسی کی عبادت گاہ یعنی نصرانیوں کی، سمجھ میں آئی بات، ان کا گرجا گھر یا اور مشرکین کے جو عبادت خانے ہوتے ہیں، ان کی مندریں ہوتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو مسمار نہیں کیا، نہ پسند کیا، نہ حکم دیا. بلکہ جنگ کی تعلیم یہ تھی کہ دوران جنگ اگر کوئی ہتھیار کو پھینک دے اور وہ کہے کہ بھائی ہم صلح کرنا چاہتے ہیں ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان کو قتل کر دیں اور صلح کی پیشکش کو قبول نہ کریں.
وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. یہ قرآن کی تعلیم کہ اگر وہ صلح کے لیے جھکتے ہیں، وہ صلح کی پیشکش کرتے ہیں، آپ بھی صلح کر لیجئے. اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ یہ ابھی بظاہر ڈر کے مارے صلح کر رہے ہیں، آگے چل کے وہ حملہ کریں گے، تو آپ فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ مدد کرنے والا ہے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ. اللہ مدد کرتا ہے ہمیشہ، آئندہ بھی آپ کی مدد ہوگی. ان کی سازشیں ناکام ہو جائیں گی. لیکن قرآن نے کیا کہا کہ صلح کی اگر پیشکش ہوتی ہے آپ صلح کر لیجئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کے اندر یہود و نصارہ رہتے تھے. آپ نے ہر ایک کو مذہبی آزادی دی، اپنے اپنے مذہب پر عمل کرو، کوئی ٹینشن کی بات نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ کیوں؟ قرآن کی تعلیم ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. کوئی مانتا ہے مانے نہ مانے اس کی مرضی. اللہ نے اختیارات یہاں دنیا میں دیے ہیں لوگوں کو. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بنایا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کہ انسان پر ایسے بھی زمانے گزرے ہیں اس کو کون جانتا تھا؟ کوئی بھی نہیں. لیکن اللہ نے اس کو پیدا کیا. من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. کہ ہم نے حضرت انسان کو پیدا کیا نطفے کے ذریعے سے، اور پھر ہم نے اس کو سننے والا، سمجھنے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے سامنے دو راستے، یا تو شکر گزار بنے یا ناشکرہ بن جائے. یہاں دنیا کے اندر اللہ نے سب کو آزادی دے رکھی ہے. اب جو خوش نصیب ہیں اللہ کو ماننے والے وہ خوش نصیب ہے دنیا آخرت میں، اور جو بد نصیب ہیں اللہ کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ دنیا آخرت میں ناکام ہوں گے. تو ریاست مدینہ کے اندر ہر ایک شہری کو عزت کے ساتھ جینے کا حق دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہی طریقہ آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین کا رہا کہ انہوں نے کسی پر ظلم و ستم نہیں کیا. ہاں، اسلامی پاور کا یہ تقاضا تھا کہ بھائی مد مقابل سے کہا جاتا یا تو اسلام کو اسلم تسلم، اسلام لاؤ سلامتی میں رہو گے، اسلام لاؤ سلام. اور اگر اسلام نہیں لاتے تو پھر مقابلہ کرو، اور مقابلہ نہیں کرتے تو ٹیکس دو، کیونکہ ہماری حکومت میں آپ رہ رہے ہیں. یہ تو اللہ رسول کا قانون چلے گا، اس کو مانو. نہیں ماننا ہے تو ٹیکس دو، ہم تمہاری فکر کریں گے، تمہاری حفاظت کریں گے. ٹیکس جو لیا جاتا تھا وہ اس لیے کہ تمہارے حقوق مسلمانوں کی طرح ہو جائیں گے. جس طرح مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کی جاتی ہے، اسی طریقے سے غیر مسلم کوئی بھی ہوں ان کی حفاظت کی جائے گی. ان کو کوئی ستائے گا، اس کو کوئی قتل کرے گا، اس کو کوئی تکلیف پہنچائے گا تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا. جو کس کو ستائے؟ ان غیر مسلموں کو جو مسلمانوں کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے رہ رہے ہیں امن و شانتی کی. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان کو ستائے. حضور نے فرمایا اگر کوئی ستائے گا، قتل کرے گا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا ہے. اور کل قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کا مدعی بنوں گا، اس کا وکیل بنوں گا کہ اس پر جو ہے ظلم و ستم کیا گیا. یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اسلام نے جو مساوات، برابری اور ہمدردی کی تعلیم دی دوسری قوموں کے ساتھ جو اللہ رسول کو نہیں مانتے، وہ کہیں کسی مذہب میں ہے ہی نہیں. ایسا تصور، ایسی شاندار تعلیمات کہ ان کا بھی مکمل لحاظ کیا جائے. میں نے ابھی حدیث شریف پڑھی خطبے میں کہ وہ واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. کون مومن نہیں؟ جس کی تکلیفوں سے پڑوسی محفوظ نہ ہو، یعنی وہ اپنے پڑوسیوں کو ستاتا ہے، وہ مومن نہیں. یہ حضور کا فرمان.
اسی طریقے سے لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص مومن نہیں جو پیٹ بھر کر سے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ اب پڑوسی کوئی بھی ہو، پڑوسی کوئی بھی ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کی رعایت کرنی ہے، اس کے در و دیوار کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ چھت پر پائپ نکالیں، بارش کے جو پرنالا ہوتا ہے جس سے بارش کا پانی گرتا ہے، آپ نے اس طریقے سے پائپ نکال دیا کہ وہ بازو والے کے چھت پر یا اس کی کچی دیوار پر پانی پڑ رہا ہے اور اس کی دیوار ڈیمیج ہو رہی ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ صرف شراب پینا حرام نہیں ہے، سور کھانا حرام نہیں ہے، کسی مسلمان کو تکلیف دینا بھی حرام ہے، سمجھ میں، اور غیر مسلم کو بھی تکلیف دینا ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی معاملہ ایسا ہے کہ شریعت کا وہاں حکم ہے کہ اب یہ کام آپ کو کرنا ہے، کہ وہ مثال کے طور پر وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہوں، ہمارے قرآن کو جلا رہے ہوں یا مسجدوں پر حملہ کر رہے ہوں، تو پھر ان کا مقابلہ کرنا ہے اس وقت کے تقاضے کے اعتبار سے، سمجھ میں آئی بات۔ باقی یہ کہ نارملی حالات میں ہماری ذات سے ہماری بات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، کہ اللہ منع نہیں کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے جنہوں نے تم کو تمہارے گھر سے نہیں نکالا، تمہارے وطن سے نہیں نکالا، دین کے لیے تم سے وہ جھگڑا نہیں کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ حسن سلوک کیجئے، انصاف کا معاملہ کیجئے، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو کرنے کا کام ہے وہ پچھلے ہفتے ذکر کیا گیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری بساط بھر میں جو طاقت ہے وہ ہمیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم کام یہ بھی ہمیں ہمیشہ ہمارے دل و دماغ میں بٹھا کے رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے پیدا کیوں کیا۔ عبادت کے لیے وہ تو مشہور بات ہے، بار بار ہم سنتے رہتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جناتوں کو کیوں پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے۔ لیکن ایک دوسرا مقصد بھی قرآن میں ذکر ہے، اس کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر امن و انصاف قائم ہو۔ ظلم ستم اگر ہو رہا ہے اور ہم اگر اس کے سپورٹر بن جائیں تو بہت سخت وعید قرآن میں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ ان لوگوں کی طرف آپ کا میلان نہیں ہونا چاہیے جو ظلم کر رہے ہیں، ورنہ آگ آپ کو پکڑ لے گی۔ یہ قرآن میں ہے، ظالموں کا سپورٹ مت کرو، ہاں جو مظلوم ہیں ان کی مدد کرو۔ ہمارے ملک میں بھی دلت، آدیواسی اور بھی بہت ساری ایسی قومیں ہیں جن پر ظلم ستم ہوتا رہتا ہے، اقلیتوں پر بھی ظلم ستم ہوتا رہتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے پہلا کام دعا، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ دوسرے نمبر پر ان پر جو ظلم ستم ہو رہا ہے اس کو دور کرنے کی جو بہترین تدبیریں ہوں، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہوں یا دینی اعتبار سے ہوں، اس کو ہمیں بروئے کار لانا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ صرف عبادت کے لیے تھوڑی پیدا ہوئے ہیں آپ، یہ بھی کام ہے اور یہ اہم کام ہے۔ عبادت وہ بھی عبادت ہے، کسی کے کام آ جانا بھی عبادت ہے، یہی ہے عبادت۔ مولانا حالی مرحوم نے کہا یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، یعنی انسان کے کام آئے، اور سب سے بڑے انسان اور انسانیت والا اگر کوئی اس روئے زمین پر ہے تو وہ حضرت مسلمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس لیے زندہ ہے۔ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ تکلیف اور سب سے زیادہ ٹینشن جب کبھی حالات آئے کسی بھی قسم کے تو مسلمان ہی لیتا ہے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں راشن بانٹنے کا مسئلہ ہے، مسلمان آگے ہے۔ ملک کو آزادی کی ضرورت ہے، مسلمان آگے ہے۔ ظلم و ستم کہیں ہو رہا ہے، بت پرستی اور کفر شرک عام ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے اور
لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے کون ہے؟ انبیاء کرام جو سب سے بڑے مسلمان، اس کے بعد ان کے ساتھی صحابہ کرام وہ سب سے بڑے مسلمان، یہی آگے آگے کہ بھائی نظام عالم برباد نہیں ہونا چاہیے، اور نظام عالم جو چل رہا ہے وہ انسانوں کے لیے چل رہا ہے، لیکن انسانوں میں بھی مسلمانوں کے لیے چل رہا ہے۔ اور کیوں چل رہا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ جب اللہ اللہ کرنا بند کر دیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے۔ رحمت کا ابر یعنی بارش کا بادل جو بھی آپ نے محسوس کیا 1 گھنٹے پہلے، رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے۔ عالم یہ جل رہا ہے، برس کر بجھائیے۔ قومیں پریشان ہیں، نوکری نہیں ہے، ناموس اور عزت محفوظ نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ درندگی کی جا رہی ہے، اور بھی بہت سارے ظلم و ستم کے بازار گرم ہیں۔ اس کو کون بجھائے گا؟ امت مسلمہ سوتی ہے، تو جو جگانے والے اگر یہ سوئیں گے تو قوم کا کیا ہوگا، ملک کا کیا ہوگا، ملت کا کیا ہوگا؟ اور پھر اس وقت ملت پر بھی بادل منڈرا رہے ہیں حالات کے کہ بھائی شریعت اور جو شریعہ مسلمانوں کے اصول اور ضابطے ہیں اس میں بھی تبدیلی کی کوششیں جاری ہیں، شروع سے جاری ہیں۔ تو مسلمان اگر اپنی شریعت کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، مظلوموں کے لیے اگر نہیں بیدار ہوگا، نہیں اٹھے گا، تو کون اٹھے گا بتائیے؟ کس کو اتنی فکر ہے؟ سب کو اپنی فکر ہے، سب اپنی سیاسی روٹیاں سینکنے کے چکر میں ہیں۔ یاد رکھیے، میں نے بات شروع کی تھی ریاست مدینہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ ایک محبتانہ برتاؤ رکھا، یعنی اپنی ذات سے، اپنی بات سے کوئی تکلیف پہنچنے نہیں دی، اور تاکید کی کہ بھائی ان کے حقوق ہیں ان کو ادا کرو۔ میدان کارزار کے اصول ضابطے الگ ہیں، اس کو ملانا نہیں۔ ہماری قوم کا مزاج کیا ہے؟ وہ ملا دیتے ہیں باتوں کو، ملانا نہیں اس کو، اس کے اصول ضابطے اپنی جگہ میدان کارزار کے، لیکن معاشرتی زندگی کے جو اصول ضابطے ہیں وہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ رہن سہن، پڑوس، ارد گرد جو ہمارے لوگ ہیں ان کے حقوق ہمارے ذمے ہیں، اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ان کو جنت والا بنایا جائے، سب سے بڑا حق یہ ہے۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ظلم ستم جو ہو رہا ہے معاشرے میں اس کو ختم کیا جائے۔ کوئی طاقتور، کوئی پاور والا آدمی کسی کمزور پر ظلم ستم ہمارے سامنے نہ کر سکے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر ہو رہا ہے تو ہم اس میں روک ٹوک کی کوشش کریں، اسی لیے ہمیں بنایا گیا ہے، اسی لیے ہم امت مسلمہ ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو اگر وہ ظالم ہے تب بھی اور مظلوم ہے تب بھی۔ یہ نیا کنسپٹ تھا صحابہ کرام کے سامنے کہ ظالم کی کیا مدد کی جائے؟ ارے بھائی مظلوم کی مدد کرنا تو پوری دنیا سمجھتی ہے، لیکن ظالم کا سپورٹ کس طریقے سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ظلم کو روک کر، وہ ظالم جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے، اس کے ظلم کو روکو پیار محبت سے، یا اپنے طاقت اور قوت سے، یا جو بھی طریقے ہیں امن و شانتی کے ان راستوں سے، تاکہ اس کا ظلم رک جائے۔ یہ بھی اس کے لیے مدد ہے، یہ اس کی مدد ہے، یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے برادران وطن کے ساتھ حسن سلوک، رواداری، محبت، بھائی چارگی کا رویہ بالکل جاری رکھنا چاہیے اور اختیار کرنا چاہیے۔ نفرت کی دیواریں جو قائم کی جا رہی ہیں اپنے نفع کے لیے، اس میں ہمیں آلہ کار نہیں بننا ہے۔ ہمیں جو شریعت اور سنت کی تعلیمات ہیں اس پر عمل کر کے لوگوں کے دلوں میں جو زہر اور دماغ میں جو زہر گھولا جا رہا ہے اس کو دور کرنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کو دور کرنا ہے۔ کیسے دور کرنا ہے؟ اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات کے ذریعے سے، صحابہ کرام کی تعلیمات کے ذریعے سے، ہمارے بزرگوں نے کس طریقے سے غیر مسلموں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا اس کو اپنا کر۔ مکے کے اندر قحط سالی پڑ گئی، لوگ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 دینار یعنی سونے کے سکے بھجوائے مکے میں، اور وہ بھی کس کے نام؟ وہ جو سردار ہے ابو سفیان وغیرہ، جو ہمیشہ ہر جنگ میں مسلمانوں کے مقابل تھے، ان کے نام بھجوائے کہ تقسیم کر دو کہ جو تم پر یہ حالات آئے ہیں، کیوں؟ تم ہمارے پڑوسی ہو، ہمارے خاندان کے ہو، ہم وہاں سے یہاں مدینے چلے آئے، لیکن تمہاری حالت دیکھ کر ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اور ان لوگوں نے جنہوں نے سب کو باہر نکال دیا، یعنی مکے والوں نے ہجرت پر مجبور کر دیا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن عزیز مکہ مکرمہ سے جب جدا ہونے لگے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ تم مجھے بہت پیارا اور عزیز شہر ہے، لیکن تیرے باشندوں نے مجھے رہنے نہیں دیا، ورنہ میں کبھی نہیں چھوڑتا۔ جب مکہ فتح ہوتا ہے سب ڈرے ہوئے ہیں، مشرکین کافرین، کہ کیا ہوگا، موت سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن قربان جائیں ہم ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے پوچھا کہ اب تم کیا ارادہ رکھتے ہو، تم میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو کہ میں کون سا فیصلہ کروں گا؟ انہوں نے کہا کہ آپ شریف آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، اور نیک آدمی شریف آدمی کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت عبداللہ کے، حضرت عبد المطلب کے، کیونکہ وہ لوگ سردار تھے مکے کے، ذمے وہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے وہ حضرات۔ تو فرمایا کہ آپ شریف ہیں، آپ کے والد بھی شریف تھے، آپ سے شرافت اور مہربانی ہی کی امید کی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، اذهبوا انتم الطلقاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم جاؤ، تم سب آزاد ہو۔ اس کے بعد لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق کو دیکھ کر میرے بھائیوں اسی تاریخ کو دہرانے کی ضرورت ہے، نئی تاریخ کوئی رقم کرنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس تو سنہری تاریخ ہے، شاندار ہمارا ماضی ہے، بس اسی کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم جہاں ہیں وہاں اپنے ارد گرد برادران وطن کے ساتھ ہمارے معاملات اخلاق والے ہونے چاہیے، ہماری رہن سہن معاشرت اخلاق والی ہونی چاہیے۔ ابھی بقرعید کا موقع گزرا، ہمیں یہ اطلاع ملی کہ باوجود اتنا سمجھانے کے، گاڑیوں کے لگانے کے کہ بھائی جو بھی آلائش ہے جانوروں کی وہ اس گاڑی میں ڈالا جائے، پھر بھی کئی محلے، کئی نالے باس مار رہے ہیں، اور ایسی جگہ جہاں برادران وطن زیادہ ہیں وہاں پر بھی جانور کے مختلف پارٹس روڈ پر نظر آ رہے ہیں۔ یہ کتنی بے حسی کی بات ہے، کتنی بے حسی کی بات ہے کہ بھائی ہماری ذات سے ان کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے عمل سے ہم ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ قربانی بے شک عبادت ہے، لیکن کسی کو تکلیف نہ دینا بھی عبادت ہے۔ ہم عبادت کو چند چیزوں میں منحصر کر رکھے ہیں، داڑھی ٹوپی کرتا پیجامہ، بس یہی مسلمان کی پہچان ہے۔ میرے بھائیوں ہماری ذات سے، ہماری بات سے، ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، سب سے بڑی مسلمانی یہی ہے، اور اس کی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، کامل مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں مسلمان محفوظ رہیں۔ تو آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے برادران وطن کے ساتھ بہت ہی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، ان کے دلوں میں کیا ہے وہ جانیں، ہمارے دل میں ایک جذبہ رحم ہونا چاہیے، ہم رحمان کے بندے ہیں، ہم رحیم کے بندے ہیں، اور ہم بہترین امت ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، شاندار امت ہو، ذمہ دار امت ہو، تم کو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے برپا کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے۔ لوگ میں کون شامل ہے؟ ہر کوئی شامل ہے، ہر انسان شامل ہے، ہر انسان شامل ہے، چاہے اس کا دھرم کوئی بھی ہو۔ ایسا نہیں صرف مسلمانوں کے لیے ہم اچھے ہیں، بلکہ آج کا مزاج اور معاشرہ یہ بنتا جا رہا ہے کہ پارٹی بندیاں ہو رہی ہیں، دینی کاموں کے اندر بھی پارٹیاں بندی ہو رہی ہیں کہ کوئی فلاں تنظیم کا ہے، کوئی فلاں گروپ کا ہے، وہ بس اس کو ہی دیکھتے ہیں، اس کو ہی سلام کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہ دیکھتے ہیں نہ پہچانتے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کی پہچان۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ بتاؤ مسلمان بھی ہو؟
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں ٹکڑیوں میں مت بٹو، ورنہ گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے جاؤ گے اور کاٹے جا رہے ہو۔ اب بھی ہوش نہیں آ رہا ہے، اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کو؟ مسلمان پورے ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے، ایک انسان پوری انسانیت کے لیے ہے، تبھی وہ سچا مسلمان ہے۔ اگر وہ کسی گروپ کا ہے، کسی ٹکڑی کا ہے، کسی ٹکڑے کا ہے، تو وہ ٹکڑے والا عمل ہے اس کا، اور کچھ بھی نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اتحاد و اتفاق کے بغیر کوئی خیر کا کام وجود میں آپ نہیں لا سکتے ہیں، کتنی بھی گروپ بنا لیں آپ، کتنی بھی تنظیمیں بنا لیں، اگر آپ کے اندر اتحاد و اتفاق کی فضا نہیں ہے، آپ کے ظرف وسیع نہیں ہے، دل بڑا نہیں ہے، آپ اسی دائرے میں کولہو کے بیل کی طرح گھومتے رہیں گے، نہ خالق آپ سے راضی ہوگا، نہ مخلوق آپ سے خوش ہوگی۔ وہی صورتحال ہے۔ تنظیموں کی کمی نہیں ہے امت کے پاس، لیکن یہ سب بٹے ہوئے ہیں، ان کا دل وسیع نہیں، ایک دوسرے کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ ہمارا نبی بچوں کو سلام کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بغلمان علیہم، آپ فسلم علیہم، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بغلمان فسلم علیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرے اور آپ نے بچوں کو سلام کیا۔ آج ہم بڑوں کو سلام کرتے ہوئے شرماتے ہیں، ہمارے نبی چھوٹوں کو سلام کر رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ وہ چھوٹوں کی تربیت ہو۔ ہم بڑوں کو سلام نہیں کر رہے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ ذمہ داروں کو سلام نہیں کر رہے ہیں تو چھوٹے بچوں کو کہاں سلام کر سکیں گے؟ اس میں کتنی انسلٹی ہو جائے گی، انسلٹی اور عزت ذلت سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ان العزت للہ جميعا، ساری عزت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، مومنین کے لیے۔ کون سے مومنین؟ اپنے آپ کو مومنین سمجھنے والے مومنین کے لیے نہیں، اللہ رسول کی نظر میں جو مومنین ہیں ان کے لیے عزت ہے، ان کے لیے عزت۔ تو میرے بھائیو، ہمارا تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہی تعلق صحیح نہیں ہے۔ شنیدم کے مردان راہ خدا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ اللہ کی راہ کے جو بندے ہوتے تھے، دل دشمنا ہم نہ کردند تنگ، انہوں نے دشمنوں کے دل کو بھی تنگ نہیں کیا۔ تورا کہ میسر شود ای مقام کی بات دوستانت خلاف است جنگ، تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تیرا تو تیرے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ جنگ کا معاملہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ دوسری قوموں کے بارے میں ہم نے سنا، سردار وغیرہ، ان لوگوں کے ہاں لنگر چلتے ہیں، ہمارے ہاں سارے گوشت فریز میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ کوئی لنگر وغیرہ کا سسٹم نظر نہیں آتا ہے، کہیں کہیں نظر آتا ہے خال خال۔ سمجھ میں انکار بھی نہیں کہ کہیں نہیں ہے، بالکل ہے، لیکن دوسری قوموں کے مقابلے میں کم ہے۔ اور ہم ذمہ دار لوگ ہیں، ہم اس امت کے رہنما لوگ ہیں، اس دنیا کے رہنما اور لیڈر لوگ ہیں، اور ہمارا کام کیا ہے؟ ہم سمجھ رہے بس عبادت کرتے رہو، بس اللہ راضی۔ عبادت بے شک اللہ اس سے راضی ہوگا، لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ اور بھی عبادت کے کام ہے، اس کو کون کرے گا؟ کون کرے گا اس کو؟ کوئی نبی نیا آنے والا ہے جو سب کی رہنمائی کرے گا؟ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری امت ہم لوگ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دجال کو قتل کرنے کے لیے، وہ بھی اس امت کی حیثیت سے آئیں گے۔ اب کس کی ذمہ داری؟ ہمارے کندھوں پر ذمہ داری ہے۔ خدا کے واسطے اپنی ذمہ داری کا احساس کیجیے۔ اپنے اڑوس پڑوس ارد گرد جو لوگ بھی آپ کے بستے ہیں، وہ آپ سے رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ان کا حق مت دبائیے، ان کی زمین، ان کے مکان پر ناجائز قبضہ مت کیجیے۔ یہ آپ مسلمان ہیں۔ ہوتا ہی ہے، جیسا میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ غیر مسلموں کے جو محلے ہیں، برادران وطن کے جو محلے ہیں، وہاں کی روڈ دیکھو، کشادہ چوڑے روڈ ہیں وہاں، اور جو مسلمانوں کے محلے ہیں پیدل چلنا مشکل ہو جا رہا ہے اب تو دھیرے دھیرے۔ 4 ویلر 2 آمنے سامنے سے پار نہیں ہو سکتی ہیں۔ اتنی تنگ نظری، اتنا دنیا کی طلب، اتنا مکان کو کشادہ۔ قبر میں جانا ہے، پھر اس میں کیا ہوگا؟ قبر میں جانا ہے، مٹی میں ہی، زمین میں ہی جانا ہے نیچے، پھر وہ اپنا سلوک دکھلائے گی۔
تو میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ برادران وطن کے ساتھ رواداری ہمدردی کا معاملہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں غیر مسلموں کے لیے ایک نہر تھی، وہ سوکھ گئی۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کو جاری کرو، اس کو جاری کرو تاکہ وہ لوگ اپنے کھیتوں کی سینچائی کریں۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا حال۔ اس ملک پر صدیوں مسلمانوں نے حکومت کی، کوئی نہیں بتلا سکتا کہ انہوں نے کسی کے دھرم کے خلاف یا ان کی جو عبادت گاہیں ہیں اس کو مسمار کی ہو، اس کو توڑ دیا ہو۔ جو تاریخی پروپیگنڈے ہیں یہ سب جھوٹے ہیں۔ مسلمان کی یہ تعلیم ہی نہیں ہے۔ قرآن اس کو اجازت ہی نہیں دیتا ہے کہ کسی کے معبود کے بارے میں برا بھلا کہو یا ان کی عبادت گاہوں کو توڑ دو، ایسا اسلام کی تعلیم ہی نہیں۔ ورنہ اس ملک کا نام کوئی کچھ اور ہوتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس ملک کا نام کچھ اور ہوتا۔ یہاں پر جن بادشاہوں نے حکومت کی سب کو اپنی اپنی مذہب کی آزادی، کوئی زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں۔ یہ ہماری تعلیم ہے، ہماری تاریخ ہے، اسی پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور برادران وطن کے دلوں میں جو زہر گھولا جا رہا ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے معاملات سے، شریعت کی روشنی میں، قرآن حدیث کی روشنی میں جو باتیں بتلائی جا رہی ہیں اس اعتبار سے دعاؤں کا اہتمام کیجیے اور اپنے اخلاق کو درست کیجیے۔ ہمارے نبی نے یہی کیا، اور جب موقع پڑا، جب ضرورت پڑی ڈنڈا اٹھانے کی تو اس میں بھی پیچھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسلام بزدلی نہیں سکھاتا ہے، اسلام بے شک صبر کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے۔ اس کے بعد اگر ضرورت پڑ رہی ہے تو بالکل یہ جان اللہ نے دی ہے، اس پر قربان ہو جائے گی، اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کی چیز کوئی نہیں ہوگی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہادت تو مومن کی دلی تمنا ہے، آرزو ہے، نہ مال غنیمت اس کا مقصد ہے زندگی کا، نہ ملک کو فتح کرنا اس کا مقصد ہے۔ اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا یہ ہر مسلمان کی آرزو اور تمنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی ولاساتذتی ولمشایخی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، برے دن سے، بری رات سے، بری بات سے، برے خاتمے سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، ملک پر جو بھی حالات ہیں اپنے فضل و کرم سے اس کو دور فرما دیجئے، امن و شانتی کو قائم اور دائم فرما دیجئے، انصاف کو عام فرما دیجئے، ظلم ستم کا خاتمہ فرما دیجئے، مہنگائی کا خاتمہ فرما دیجئے، بے روزگاری کا خاتمہ فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، اس ملک کی جو تاریخ ہے آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی، پیارے اللہ اس کو پھر سے دہرا دیجئے، اپنے فضل و کرم سے دہرا دیجئے اور ہمارا حصہ اس میں شامل فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دیجئے۔ پیارے اللہ، ہماری زندگی کا جو مقصد ہو، آپ کی رضامندی ہو اور آپ کی مخلوق کی خدمت ہو۔ پیارے اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے عشق ہو، ہماری زندگی کو ایسی پربہار بنا دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ پیارے اللہ، ہمیں دین کی سربلندی میں ہمارا حصہ شامل فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، اعلاء کلمت اللہ کی جو بھی کوششیں جاری ہیں سب کو قبول فرما لیجئے۔ آپسی اختلاف انتشار سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، برادران وطن کے ہمارے ذمے جو حقوق ہیں، پیارے اللہ ان حقوق کو ادا کرنے والا ہمیں بنا دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمارے ذمے حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہمارے ذمے ہیں، پیارے اللہ اس کو احسن انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ خاص طور پر اپنی اولاد کی صحیح دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمارے نسلوں کی جان مال عزت آبرو ایمان و عقائد کی حفاظت فرما دیجئے۔ ہمیں ان کی بہترین نگرانی اور بہترین پرورش اور بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ آخرت میں پکڑ سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، جو بیمار ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائما نصیب فرما دیجئے۔ جو
مقروض ہیں غیب سے ان کی قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجئے، جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے جکڑے ہوئے ہیں باعزت انہیں رہائی نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہر طرح کے ایسے قانون، ایسے ضابطے، ایسے حکمرانوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے جس سے شریعت میں کوئی دخل اندازی ہو، مسلمانوں کی دل شکنی ہو۔ پیارے اللہ ایسے لوگوں سے، ایسے ضابطوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ مسلمانوں کی دلوں کو چین و سکون نصیب فرما دیجئے، امن و شانتی کو عام فرما دیجئے، ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل برحمتک یا